بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحبات کے ساتھ. ناظرین، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے نتائج جو ہے اس میں بہت زیادہ تاخیری حربے استعمال کیے گئے، بلکہ کیے جا رہے ہیں. یہ الزام بھی ہے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا، اور اصل صورتحال بھی ہے. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے ووٹ پڑے ان کی تعداد اتنی کم ہے، تو جس وقت ووٹنگ کل 5 بجے شام جب پولنگ ختم ہوئی ہے، تو بعض چینلوں پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس رزلٹ آ رہے ہیں، لیکن چونکہ پابندی ہے کہ 1 گھنٹے بعد نتائج کا اعلان کرنا ہے، اس لیے ہم کریں گے. اور کل شام ہی یعنی پولنگ والے روز ہی مختلف چینلز بھی یہ کہہ رہے تھے، تجزیہ کار بھی یہ کہہ رہے تھے، اور ذمہ داران بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ووٹنگ کا جو ریشو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اور جو پرسنٹیج یا جو کہنا چاہیے اس لحاظ سے ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ بہت، جیسے پہلے تو ہزاروں ووٹ اور لاکھوں ووٹ پڑا کرتے تھے، تو اچھا پھر ایم این اے ایم پی اے یعنی قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں نہیں تھے، یہ تو علاقائی الیکشن تھے، تو جہاں تھوڑے تھوڑے ووٹ اور ان میں سے بھی بھرپور پیمانے پر بائیکاٹ. تو یہ کہا جا رہا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کل جو نتیجے جب آنے شروع ہوئے تو کوئی 8 ووٹ جس سے آگے تھا، کوئی 18 ووٹ سے آگے تھا، کوئی 40 ووٹ سے، تو یعنی یہ صورتحال تھی ووٹوں کی. اس کے باوجود آخر اتنی تاخیر کہ آج 24 گھنٹے سے زیادہ مطلب گزر گئے پولنگ کو ہوئے، لیکن ابھی تک مکمل طور پر جو ہے وہ رزلٹ کا باقاعدہ اناؤنس نہیں کیا جا رہا. تو جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے بھی آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا تھا، اب کہا جاتا ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم نہیں بیٹھا بلکہ کوئی اور لیٹ گیا ہے، یا جو بھی سسٹم تھا وہ بجائے بیٹھنے کے لیٹ گیا ہے. اور یہ جو تاخیر ہو رہی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہو رہی، بلکہ سیاسی انجینئرنگ کی جا رہی ہے، اور اس بات کا فیصلہ جو پہلے سے کیا گیا تھا کہ آخر لانا کس کو ہے، وہ سارا بیلنس کیا جا رہا ہے. اور ایک اور بات، یعنی اس سے پہلے کہ لوگوں کے ایک تو سیاسی انجینئرنگ ہے، کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا ہے، دوسرے جو ووٹوں کی جو پرسنٹیج ہے وہ اتنی کم ہے کہ ان کو شرم آ رہی ہے یہ بتاتے ہوئے، اور ورنہ پول کھل جائے گا کہ یہ جو پرسنٹیج ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جو جتنے ووٹ پڑے یہ تو بہت. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اول تو پولنگ کے دوران بھی بعض جماعتوں کو جو پسندیدہ جماعتیں تھیں ان کو موقع دیا گیا کہ وہ ٹھپے لگائیں، اور آپ نے دیکھا کہ پولنگ سے 1 رات قبل ہی دھاندلی کا عمل شروع ہو چکا تھا، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی تھی، کوئی بیلٹ پیپر نکل رہے ہیں، اسٹیمپیں نکل. تو جناب ایک تو یہ کہ دھاندلی کا عمل پولنگ سے پہلے شروع ہو گیا تھا، اور پولنگ کے دوران بھی جو من پسند لوگ تھے انہوں نے خوب ٹھپے لگائیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو پرسنٹیج تھا ووٹنگ کا وہ بڑھا نہیں، بہت کم پرسنٹیج تھا. تو اس لیے یہ رزلٹ پولنگ کے بعد یہ جو تاخیر ہو رہی ہے رزلٹ میں، اس میں ایک بار پھر جو ہے وہ ووٹنگ کی جو پرسنٹیج جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے کہ جناب یہ اتنے کم اس میں ہم کیسے کراچی کے اندر جو ہے وہ بلدیہ بنائیں گے، کیسے میئر بنائیں گے کہ 8 اور 18 ووٹوں پہ حاصل کرنے والوں کو میئر بنائیں گے. تو اس لیے مزید جو ہے وہ نتائج کی گنتی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ٹھپوں کی لگائے جا رہے ہیں مزید، تاکہ وہ جو ہے بیلنس کیا جا سکے، کم از کم 10 12 15% یا 20% جو ہے وہ کچھ تو اس طرح دکھایا جائے کہ تاکہ دنیا میں بھی اور یہاں بھی منہ دکھانے کے قابل رہے کہ ہاں بھائی کچھ ووٹ تو ڈلے ہیں، جیسے تیسے بھی ہیں، بہت زیادہ تو نہیں ہوئے لیکن چلے اتنے ہو گئے ہیں، 25% ہو گئے ہیں، 30% تو یہ بھی ایک سیاسی انجینئرنگ کا طریقہ ہے. تو ایک تو یہ کہ ووٹ بڑھائے جا رہے ہیں، ووٹوں کی تعداد بڑھائی گئی، یہ الزام ہے یہ سیاسی جماعتوں کا بھی، اور دوسرے جو تجزیہ کار بھی، اور جو ایک عام اندازہ جو ہے وہ یہ بھی لگایا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے. دوسری جانب اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی لایا کس کو جائے گا، تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت کراچی کی میئرشپ جو ہے وہ اتنا ایسی نہیں ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ کسی کو پلیٹ پر رکھ کے دے دی جائے. اور جو پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ جی اس کا جیالہ میئر آ گیا، تو ایسا بھی نہیں ہے. حیدرآباد میں ممکن ہے پیپلز پارٹی کو جو صورتحال ہے وہاں پر، چونکہ ایم کیو جب اصل کھلاڑی جو ہے وہ دوڑ میں شریک ہی نہیں ہے، دوڑ میں شامل ہی نہیں ہے، جو اصل ایم کیو ایم ہے وہ ہے اصل کھلاڑی، اصل فریق، جو یہاں پر 35 سال تک ظاہر ہے کہ اکثریتی مینڈیٹ رکھتی رہی ہے، لیتی رہی ہے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ جی آپ اس کو باہر کر کے جو آپ کہیں گے کہ یہ الیکشن منصفانہ، صاف اور شفاف ہیں اور بڑا کوئی ایمانداری کا کام کیا گیا اور جن کو ووٹ ملے ہیں.
اصل فریق کے دوڑ میں شریک نہ ہونے سے جس کو جتنے بھی ووٹ ملیں وہ اس کو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ بس ووٹ ملیں، اور وہ دوڑ میں اکیلے ہی دوڑ رہا تھا اس لیے جیت گیا وہ، اس لیے کہ اصل جو مقابلے کا امیدوار تھا وہ تو تھا ہی نہیں میدان میں، اس کو تو دوڑنے کی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ اچھا جو گراؤنڈ پہ تھا اس کو بھی از خود روک لیا گیا تھا، یا وہ از خود رک گئے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ نہیں کیا، رات 1 بجے 2 بجے دست برداری کا اعلان کیا ہے۔ تو بھائی دست بردار تو کسی کے حق میں ہوا جاتا ہے، بائیکاٹ سسٹم کے خلاف جو شکایتیں اس پر ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہوا تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی بڑی ٹیکنیکل انداز میں جو ہے الیکشن سے جو گراؤنڈ پہ ایم کیو ایم تھی اس کو بھی روکا گیا ٹیکنیکل انداز میں، تاکہ جو اصل جن کو لانا ہے ان کو لے آیا جائے۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا تھا، اور ہمارے ایک پروگرام میں ایک تجزیہ کار تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب افغانستان میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو کراچی کا میئر جو ہے وہ جماعت اسلامی کا لانا ضروری ہوتا ہے۔ اب ان کی ایک منطق ہے، وہ تاریخی حوالہ دے کے وہ یہ بات کر رہے تھے، انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ 2 مرتبہ جو عبدالستار افغانی صاحب آئے تو وہ بھی انہی حالات کے تحت آئے کراچی کے میئر، اور بعد میں جو نعمت اللہ خان صاحب آئے اس وقت بھی اصل ایم کیو ایم کو روکا گیا الیکشن میں حصہ لینے سے، بائیکاٹ کے نتیجے میں آئے۔ تو یہ ایک تجزیہ کار کا کہنا ہے جو تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں، سیاسی تاریخ بھی، اور جو تو یہ لوگوں کا اپنا اپنا تجزیہ یا خیال ہے، لیکن یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اچھا پھر جماعت اسلامی کی سیٹیں جو تھیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں کم تھی وہاں جماعت نے دھرنا دے دیا، وہاں جماعت نے شدید احتجاج کیا، اور اس قدر شدید احتجاج کیا اور اس وقت تک دھرنے سے نہیں اٹھے جب تک کہ ان کی سیٹ پر جس کے لیے وہ احتجاج کر رہے تھے وہاں پہ کامیابی کا اعلان نہیں کر دیا گیا۔ بعض جگہ جماعت کے ووٹ کم تھے تو احتجاج ہوا، اور زبردستی جو ہے وہ کہا گیا کہ نہیں جی دوبارہ ووٹنگ کرائیں، دوبارہ گنتی کرائیں، تو دوبارہ گنتی کرائی گئی، تو جو 18 ووٹ تھے وہ 40 ووٹ ہو گئے، بعض جگہ 12 تھے یا 40 تھے تو وہ 80 ہو گئے، دوبارہ گنتی بھی، تو یہ عمل بھی ہوا ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ جاری ہے، لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے، جو کہا جا رہا ہے، جو اب تک جو غیر سرکاری اور غیر حتمی نتیجہ ہے اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں اس وقت تک 93 یعنی 93 نشستیں جو ہیں وہ حاصل کی ہیں، جبکہ دوسری جانب جماعت اسلامی جو دوسرے نمبر پر ہے اس نے 86 نشستیں جو ہے وہ حاصل کی ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو اب تک ملنے والی نشستیں ہیں ان کی تعداد ہے 40۔ اب آ جائیے پی ایم ایل این، جس کا ووٹ بینک تو کراچی میں نہیں، لیکن بہرحال کچھ تو ہے، کچھ علاقوں میں تو ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پی ایم ایل این کو بھی اب تک جو ہے وہ 7 نشستیں مل چکی ہیں، جبکہ جے یو آئی فے جو ہے جے یو آئی کو 7 نشستیں ملی ہیں۔ اسی طرح جو ٹی ایل پی ہے اس کی کہا جاتا ہے کہ اسے 1 نشست ملتی ہے۔ اسی طرح جو ایم کیو ایم حقیقی ہے آفاق احمد صاحب کی جماعت، اس کو بھی 1 نشست اب تک ملی ہے۔ تو اچھا آزاد جو جیتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 7 ان کی تعداد ہے اب تک۔ اب اس میں ظاہر ہے مزید جو نتائج آئیں گے تو تھوڑا بہت آگے پیچھے جو بھی معاملہ ہوگا، تو اب تک تو پیپلز پارٹی بڑی ہوپ فل ہے، لیکن جماعت اسلامی بھی اپنی جگہ ہوپ فل ہے، وہ کہتے نہیں جی ہمارے ساتھ تو اب تک بے ایمانی ہو رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے، پہلے تو جماعت اسلامی کا یہ ہمیشہ الزام ہوتا تھا کہ گن پوائنٹ پہ ووٹ لیے جاتے ہیں، ایم کیو ایم غنڈہ گردی کرتی ہے، ایم کیو ایم ہائی جیک کر لیتی ہے، ایم کیو ایم پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضہ کر لیتی ہے، ایم کیو ایم کے لوگ جو ہیں وہ دھاندلی، یہ پہلے جماعت اسلامی کا ہمیشہ ہر الیکشن میں الزام ہوا کرتا۔ اچھا اب اصل ایم کیو ایم تو بیچاری سیاست سے ہی باہر ہے، الیکشن سے تو چھوڑیں آپ، دوسری جو گراؤنڈ پہ ایم کیو ایم ہے اس کو بھی کسی نہ کسی ٹیکنیکل انداز میں جو ہے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر دیا گیا، کسی بھی مطلب ہے کوئی بھی نتائج حاصل کرنے کے لیے، جو وہ نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں جو لوگ گراؤنڈ پہ جو ایم کیو ایم اس کو بھی باہر رکھے، ظاہر ہے جن کو لانا ہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ تو کیا جاتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ابھی تک جو نتائج آئے اس کے مطابق پیپلز پارٹی بھی ہوپ فل ہے، جماعت اسلامی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو سادہ اکثریت سے اپنا میئر لے آئیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ غرور اور تکبر کپتان کا آج تک ختم نہیں ہو رہا، وہ اقتدار سے اتر گئے لیکن ان کا غرور جو ان کا اقتدار کا نشہ ہے وہ اب تک نہیں اتر رہا، وہ اب تک اپنے آپ کو وزیر اعظم ہی سمجھ رہے ہیں، اور وہ جو پاپولیٹی ان کو جو اپنی جو نظر آ رہی تھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس پورے پاکستان میں صرف وہی انہی کا نام ہے، انہی کا ووٹ بینک ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں ہے، وہ انہی کی پاپولیٹی ہے۔ تو چلے بھائی
پاپولرٹی تو ہے، اس سے تو انکار نہیں کر سکتے، لیکن ایسی اتنی بڑی نہیں ہے۔ اچھا کراچی کے بارے میں بھی یہ تھا کہ بھائی جب ایم کیو ایم نہیں ہے اور جماعت کو تو اتنی مینڈیٹ اس کو نہیں مل سکتا، پیپلز پارٹی کی بھی کراچی میں اتنا وہ نہیں رکھتی اسٹیک، تو اب ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کو تو ووٹ ملنا ہی مل رہا ہے کیونکہ پاپولرٹی کا ووٹ ہے، عمران خان صاحب کا ووٹ ہے اور ابھی تک ان کی مقبولیت برقرار ہے۔ لیکن کراچی کے لوگوں نے جو سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے بڑا زبردست کہ ان کو باقاعدہ دھکا دے کے باہر پھینک دیا گیا ہے کراچی کے دروازے سے۔ وہ جو کراچی کہتے تھے کہ ہمارا، وہ بھائی آپ کا کراچی کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے کراچی کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ کو 4.25 سال کا جو اقتدار ملا، آپ جو کراچی سے پرائم منسٹر کہتے تھے کہ میں کراچی سے منتخب، بالکل ان کو کراچی سے منتخب کرایا گیا 2 سیٹوں پر، ایک سیٹ پر، ایک سیٹ تو فیصل بابڈا کی تھی، خیر ایک تو وہ کہتے تھے میں تو کراچی کا وزیر اعظم ہوں، لیکن انہوں نے کراچی سے جو جس نشست سے جیتے تھے وہاں سے استعفیٰ دے کے ضمنی الیکشن میں جس کو ٹکٹ دیا اس کا کراچی سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ عالمگیر محسود قبیلے کے تھے وہ، جو آج بھی ایم این ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے کراچی کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، 162 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا، وہ فراڈ نکلا، 1100 روپے ارب کے پیکج کا اعلان کیا، وہ فراڈ نکلا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ عمران خان صاحب نے بحیثیت وزیر اعظم کراچی میں نہیں گزارے، تو کراچی کیوں آپ کو ووٹ دے گا بھائی؟ کراچی کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ تو پیپلز پارٹی کے لیے بھی یہی صورتحال تھی کہ بھائی 14 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی نے کراچی اور حیدرآباد کے لیے تو کوئی ایسا بڑا کام نہیں کیا جو کرنا۔ پھر نوکریاں، اس 14-15 سال میں کوئی ایک نوکری اگر کراچی کے کسی، حیدرآباد کے کسی شخص کو دی گئی ہو تو وہ بھی نہیں گئی۔ تو دیکھیے جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو پیپلز پارٹی کی اس وقت نشستیں زیادہ ہیں، اور اس لیے ہو جائیں گی کہ انہوں نے حلقہ بندی اسی طرح کی گئی تھی۔ وہ جب کیماڑی ٹاؤن بنایا گیا تھا، جو دوسرے ٹاؤن بنائے گئے تھے، تو ان کی وہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک جو پاکٹس تھے وہ اسی طرح ہونے تھے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی اکیلے تو نہیں بنا، اکیلے تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا، اپنا میئر لا سکتا، جماعت اسلامی نہیں لا سکے گی اکیلے، جو کہہ رہی ہے جماعت اسلامی سادہ اکثریت سے، لیکن بعض اطلاعات ہیں کہ جی پیپلز اوپر سے فون آ جائے گا، پیپلز پارٹی کو کہا جائے گا کہ تھوڑا آپ ہلکے ہو جائیں، آنے دیں ان کو، ہم نے آپ کو حکومت دی ہوئی ہے، یہ آئندہ آنے والی وفاقی حکومت آپ کو ہم دے دیں گے، بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنا دیں گے، لہذا آپ جو ہے وہ یہاں ہلکے ہو جائیں، یہاں جماعت کو آنے دیں، ہم نے ساری بساتی اسی لیے بچھائی ہے۔ تو جیسے کہ ایک تجزیہ کار کا بھی کہنا تھا کہ جی افغانستان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کراچی کا میئر جو جماعت سے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، سارے تجزیے ہیں، اپنی اپنی رائے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جس طرح کے رزلٹ آئیں، اب اس رزلٹ میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی سنگل لارجسٹ پارٹی تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی، نہ جماعت اسلامی، نہ پی ٹی آئی۔ اب 2 کا اتحاد تو ہو سکتا ہے، یعنی پیپلز پارٹی کا بھی اور جماعت اسلامی کا، اور جماعت اسلامی کہہ چکی ہے کہ ہم سب سے بات کریں گے، جماعت اسلامی تو یہ کہہ چکی ہے کہ ہم سب سے بات کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کے میئر ہوں گے، اور یہ کہہ چکی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی ظاہر ہے جماعت اسلامی سے بات کرنے میں سے کوئی آ رہی، ہاں پی ٹی آئی کے لیے پیپلز پارٹی ضروری کہا کہ مجھ سے بات نہیں کریں گے۔ اب صورتحال یہ کہ اگر پیپلز پارٹی اگر اپنا میئر لانا چاہتی ہے تو مسلم لیگ نون اور جے یو آئی، مسلم نون کے ساتھ جے یو آئی کی 2 نشستیں، وہ ظاہر ہے وہ تو پی ڈی ایم کا حصہ ہے، وہ پی ایس پارٹی کی ہو سکتی ہے، ٹی ایل پی بھی پی ایس پارٹی میں آ سکتی ہے، ایم کیو ایم حقیقی پی ایس، کیونکہ جس کی زیادہ نشستیں ہوں گی تو 1-2 نشستوں والے کیا کریں گے بیچارے، وہ انہیں کو سپورٹ کریں گے، پھر آزاد ارکان وہ تو جاتے ہی حکومتی پارٹی کی طرف۔ تو اس طرح پھر ابھی جو مخصوص نشستوں کے جو الیکشن ہوں گے تو اس میں بھی ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کو زیادہ، اگر یہاں سیٹیں زیادہ ہیں تو وہاں زیادہ ملیں گی۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے پیپلز پارٹی کو اگر تھوڑی بہت کم سیٹیں ملیں اور اس کو اگر میئر اس کا لانے میں کوئی دشواری ہوگی تو وہ جماعت اسلامی سے تعاون حاصل کر کے ان کو ڈپٹی میئر دے سکتی ہے، کچھ ٹاؤن یا ڈسٹرکٹ جو ہے وہ انہیں دے سکتی ہے۔ تو یہ ساری اس وقت کی صورتحال ہے، لیکن ایم کیو ایم نہ تو اصل ایم کیو ایم کہیں نہیں ہے، اصل ایم کیو ایم تو بہت پہلے سے بائی کاٹ پر، ان کو تو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت ہی نہیں ہے، لیکن جو گراؤنڈ پر ایم کیو ایم تھی اس کو بھی ایک ٹیکنیکل انداز میں ناک آؤٹ کر کے، یا یوں کہنا چاہیے کہ ایم کیو ایم نے خود موقع فراہم کیا ہے۔ ظاہر ہے دستبردار تو کسی کے حق میں ہوا جاتا ہے، بائیکاٹ تو انہوں نے کیا نہیں، دستبرداری، اور وہ بھی آخر وقت تک ان کی یہ کوشش رہی کہ کسی طرح الیکشن ملتوی ہو جائیں، اور پیپلز پارٹی نے ان کو ٹریپ کیا۔ پیپلز پارٹی کا جی ہم بالکل کرا دیں گے، آپ فکر نہیں کریں، ہم کوئی نہ کوئی راہ نکال لیں گے، لیکن آخر وقت تک پیپلز پارٹی نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، مسلم لیگ نون نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، اور انہوں نے جو تھوڑی سی دھمکی دی تھی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ دھمکی بھی سب کو پتہ ہے کہ یہ اب جو ہے وہ ان کی دھمکیاں جو ہے وہ
کارگر ہونے عملی اقدامات پہننے والی نہیں ہے. تو یہی ہوا کہ اچھا پھر ایک واحد کارڈ ان کے پاس حکومت کا تھا کہ جی یہ فیڈرل گورنمنٹ میں، تو وہاں سے بھی ان کا نکلنے کا نہ کوئی ارادہ ہے، نہ نکلیں گے، اور یہ پورا انجوائے کریں گے، پورا جو ہے وہ جو بھی ان کو جتنے مفادات فائدے حاصل کرنے وہ کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد حکومت میں رہتے ہوئے احتجاج کرتے رہیں گے بڑی خوبصورتی کے ساتھ. تو ناظرین یہ ہے آج کی یہ صورتحال، اور انشاءاللہ. اور ناظرین ہم نے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اصل ایم کیو ایم جو ہے بانی متحدہ قائد متحدہ الطاف حسین کی، اس کا جو بائیکاٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ جیتا ہے، وہ کامیاب ہوا ہے، اور ایک بڑا بھرپور جو ہے وہ ایک دباؤ بڑھا ہے، پوری دنیا میں دباؤ بڑھا ہے. پوری دنیا یہ دیکھے گی کہ اتنے کم ووٹوں سے کیسے کوئی الیکشن میں کامیابی حاصل کر رہا ہے اور حکومتیں بنا رہا ہے. تو یہ بڑا سوالیہ نشان تو رہے گا، لیکن یہاں پاکستان ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. تو ناظرین ایم کیو ایم کا بائیکاٹ بھی جیت گیا، اور سوشل میڈیا پہ اور اس کا جشن بھی منایا جا رہا ہے کہ جی بالکل کامیاب ہوا ہے. اور بڑے بڑے تجزیہ کار جو ہیں، جو کل تک ایم کیو ایم کے الطاف حسین کے مخالف تھے، وہ بھی آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بالکل جناب بائیکاٹ کا جو ہے وہ بہت زیادہ اثر ہوا ہے، اور بائیکاٹ فیکٹر جو ہے وہ بڑا اہم فیکٹر رہا ہے اس الیکشن میں، اور اس کا یقیناً ایک دباؤ، یا ایک کہنا چاہیے کہ ایک دباؤ کی کیفیت رکھتا ہے، اور اس کا دباؤ پڑے گا. اب دیکھنا یہ کہ یہ دباؤ کا کوئی کہیں پڑتا بھی ہے، یا اس سے کوئی لوگ سبق بھی حاصل کرتے ہیں، یا اس کے نتیجے میں کوئی اپنی پالیسیاں بھی تبدیل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. تو ناظرین اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے ایک بار پھر یہی گزارش کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ.